أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ پہلی آیت میں موجود اذا جاء نصر اللہ کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النصر رکھا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت سب سے آخری سورت ہے، 114ویں نمبر پر یہ سورت آتی ہے۔ سورۃ نصر کا سورۃ کافرون کے ساتھ ربط نمبر 1۔ سورۃ کافرون میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اب سورۃ نصر کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے خوشخبری ذکر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مشرکین سے، کفار سے برات کی، ان کے لیے خوشخبری ہوگی۔ ربط نمبر 2، سورۃ کافرون میں حکم تھا نفی کے طور پر، لا قل میرے محبوب کے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت تحمید، تسبیح اور استغفار کا اللہ حکم دیں گے۔ ربط نمبر 3، سورۃ کافرون میں اللہ رب العزت نے برات کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت برات کی علت، سبب، وجہ کو بیان فرمائے گا، کیوں کفار کے ساتھ آپ نے برات کرنی ہے۔ اس لیے جب آپ برات کرو گے تو ان کا دین کیا ہو جائے گا؟ مغلوب ہو جائے گا، اور اسلام کیا ہو جائے گا جی؟ غالب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے دوستانے یارانے لگائے اس طرح ان کو فائدہ ملے گا اور آپ اپنا نقصان کر ڈالو گے۔ چھٹے پارے میں آپ نے سنا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، او ایمان والو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ یارانے دوستیاں مت لگاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ یہودی بڑے سازشی ہوتے ہیں۔ سورت کا پس منظر سنیں، حالات اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہیں جی۔ کبھی کسی کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے برے ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتے ہیں جی، بندے کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی کسی کے لیے خوشیاں آ جاتی ہیں، کبھی غم آ جاتے ہیں۔ یہ حالات کا جو کنٹرول ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت کے ہاتھ قبضہ قدرت میں ہوتا ہے جی، جیسے اس کی شان ہے۔ ایک دور تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے مشرکین نے، قریش کے سرداروں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ وہی پیغمبر جس کے قتل پہ درپے تھے، جس کو ہر وقت کوستے تھے، جس کو برا بھلا کہتے تھے، وہ کیا ہوا جی؟ مکہ مکرمہ کی جتنی بھی بادشاہ تھی نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب ہر طرح کا حربہ انہوں نے استعمال کیا نا، حضور کو ہرانے کا، حضور کو مغلوب کرنے کا، لیکن اللہ جس کا ساتھ دے اس کو کون کیا نیچے کر سکتے؟ ظالموں نے، بدبختوں نے حضور کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بتایا کہ فلاں رات کے اندر آپ یہاں سے نکل کر چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر سے نکلے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے۔ اور اگر آپ میں سے جس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش دیکھی ہے نا جی، وہ ابو جہل کی باتھ روموں کی طرف آتی ہے جی۔ وہاں سے پھر پیچھے پہاڑی سے آتے آتے یہ جہاں پر KFC کیفے بنا ہوا ہے، سیڑھیاں چڑھتی ہیں جی کلاک ٹاور کے ساتھ جی، یہاں پر جو پہلے نمبر پر وہ دکان بنی ہوئی ہے نا، ابھی اندر جا کر مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کا نام ابو بکر صدیق ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جی۔ تو آئے دروازے پہ دستک دی،
تو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ماجرا سنایا جی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا الصحبۃ الصحبۃ یا رسول اللہ، کیا میں بھی آپ کا ساتھی بنوں گا، میں بھی آپ کا ساتھی بنوں گا؟ حضور نے فرمایا جی ہاں. راتوں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بستر پہ سلایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چل پڑے. وہاں سے چلتے چلتے غار سور میں پہنچے. جبل سور یہ پہاڑی کا نام ہے جی، وہاں پر جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کا نام غار سور ہے جی. ٹھیک ہے، نوجوان بندہ ہماری طرح کا اگر جائے نا جی، میں چونکہ پہاڑی بھی ہوں جی، باوجود اس کے میرے بھی 1 گھنٹہ 20 منٹ لگتے ہیں جی. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے تقریباً درمیانی چال والا جو بندہ جائے تقریباً 1.5 گھنٹے سے اوپر جاتا ہے جی. ٹھیک ہے، اور اس زمانے کے اندر سنگلاخ وادیاں تھیں، نوکیلے پتھر تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اس دشوار پہاڑی کو کراس کرتے 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 جبل سور میں، غار سور میں جا کر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، صبح ہوئی جب انہوں نے دیکھا نا کہ جس کے قتل پہ ہم درپے تھے وہ تو کیا ہے جی، بستر پہ موجود نہیں ہے، گھر پہ موجود نہیں ہے. اور ظالموں نے منصوبہ کیسا بنایا؟ منصوبہ ایسا بنایا کہ ہر خاندان سے ایک ایک بندہ لیا جائے گا حضور کے قتل کرنے کے لیے. اگر بنو ہاشم نے ہمارے ساتھ دشمنی مولی نہ جی تو ہم سارے خاندان ایک طرف ہوں گے، بنو ہاشم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. لیکن اگر انہوں نے ہم سے دیت کا مطالبہ بھی کر لیا تو ہم کیا کریں گے جی، سارے مل کر کیا کر دیں گے، ادا کر دیں گے، تو مشکل ہی کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے اتنے تک منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ایک تدبیریں انسان کی اور ایک تدبیر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. اور اللہ کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ غالب رہتی ہے. انسان کی تدبیریں مغلوب ہو جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہنچے. 10ویں پارے میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ کبوتری آئی، اندر انڈے ڈالے، اور یہ جو مکڑی ہوتی ہے ببوا، اس نے جالا بنا جی. ٹھیک ہے، ان کا ایک بڑا ماہر کھوجی انسان تھا جی. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا جی، کیسا پکڑا جائے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کی قیمت لگائی. جو پکڑ کر لائے گا اس کو 200 اونٹ ملیں گے. کتنے جی؟ 200 اونٹ ملیں گے. ویسے بھی دشمن تھے، کافر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے. جب مزید لالچ ملی نا جی تو اب کیا جی، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان کیا ہو گیا جی، حضور کی تلاش میں لگ گیا. ایک کھوجی چلتے 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 غار سور میں پہنچا ہے. روایات میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کو کہا یا رسول اللہ، اگر انہوں نے ہماری طرف، انہوں نے اپنے قدموں کی طرف نیچے کر کے اگر دیکھا نا، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، نیچے دیکھا نا تو ہم کیا ہو جائیں گے جی، نظر آ جائیں گے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا لا تحزن ان اللہ معنا. حضور نے فرمایا ابوبکر غمگین مت ہو، ہمارے ساتھ کیا ہے جی، اللہ ہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین. جب پوری قوم ڈر گئی نا جی، اوے موسیٰ پہلے تو اسی مرنے نہیں ہیں تو ہون تو مرنے ہیں جی. آگے کیا ہے جی، دریا کی موجیں، پیچھے کیا ہے فرعون کی فوجیں. اس وقت حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا ان ربی معیہ، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور یہاں پر حضور نے فرمایا ابوبکر تو غمگین میرے لیے ہو رہا ہے، تو غمگین مت ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے جی، اور اللہ ہمیں بچائے گا. جب اس نے بتایا نا کہ پاؤں کے نشانات چلتے چلتے یہاں غار تک آتے ہیں اور یہاں سے آگے کیا ہو جاتے ہیں جی، غائب ہو جاتے ہیں جی. تو جو سردار تھے انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے. آگے کیا جی، غار ہے، غار کے اندر کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اور کیا ہے جی، اس کے اوپر مکڑی نے جالا ڈالا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اندر جاتے تو جالا کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا. خیر وہ وہاں سے واپس ہوئے. 2 بندوں کی ڈیوٹی لگی. ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا حضرت عبداللہ. ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی نا کہ وہ رات کو آتے، کھانا شانا دے کر جاتے، اور ایک چرواہا تھا وہ سارے حالات کا جائزہ لیتا، وہ بتاتا. حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا دن کے جو حالات مکے کے اندر ہوتے نا وہ آ کر بتاتے کہ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا جی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ 3 دنوں کے بعد ہمیں یہاں سے مدینہ لے کر جاؤ گے اندر کے راستوں سے. چونکہ اس بندے کو، اس کا نام حضرت عبداللہ بن اریکت تھا جی. ٹھیک ہے، یہ بعد میں صحابی ہو گئے. تو وعدے کا پکا تھا جی، تھا کافر لیکن کیا تھا جی، وعدے کا پکا تھا. اور اس نے 200 دیناروں کو ٹھکرایا اور کیا جی، وعدے کی پاسداری کی. اسی وعدے کی پاسداری پر اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. خیر اس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ میں. وہاں پر
7 سال گزارے، 8ویں سال مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا آج کے دن تمہیں میں رسوا نہیں کروں گا، آج کے دن تم سب کو معافی ہے، حضور نے بھی کیا کر دیا جی، سب کو معاف فرما دیا۔ آپ نے حالات سنے ہیں جی، 10ویں پارے میں اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گیا تھا جی، وحشی بن حرب کیا ہو گیا تھا جی، بھاگ گیا تھا جی، اسی طرح ایک اور بندہ تھا وہ بھی کیا ہو گیا جی، بھاگ گیا تھا، بڑی مشکلوں سے زبردستی ان کو لایا گیا جی، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان کہا ہے کہ تم سب کو میں کیا کر دیتا ہوں جی، آج معاف کر دیتا ہوں، جو بندہ ہتھیار ڈالے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو گھروں کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو امن دیا جائے گا۔ صرف راستے میں چھوٹی سی موٹ بھیڑ ہوئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضور نے ڈپٹی لگائی تھی نا صحابہ کرام کی، تم نے اس گلی سے جانا ہے، تم نے اس گلی سے جانا ہے، تم نے اس گلی سے جانا ہے۔ ایک گلی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، مشرکین نے راستہ روکا تو پہلے تو وار نہیں کیا، کفار نے وار کیا، 2 مسلمان 2 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ادھر سے پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کیا، 14 بندے ان کے ہلاک کر ڈالے، ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو فتح مکہ کے لیے آئے، 10,000 صحابہ کرام کی پاک جماعت کو لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ یہ پاک جماعت کی بات میں نے اس لیے کی کہ تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی تھی، وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان فاران کی چوٹیوں سے جب آئے گا نا، اس کے ساتھ جو لشکر ہوگا وہ 10,000 کا ہوگا۔ اب عیسائیوں نے تورات کو تبدیل کر دیا، اب جی جو پرانے نسخے ہیں جی میرے پاس پڑا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، نیوں کے اندر کیا لکھ دیا جی، 10,000 کے بجائے 10 لاکھ لکھ لیے، اتنے ظالم بدبخت ہیں۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ زمانہ کیا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے زمانے کے بادشاہ بنے، اس علاقے کے کیا ہوئے، بادشاہ ہوئے۔ فرمایا کہ بھئی حالات آتے رہتے ہیں اور حالات کے ساتھ کیا ہوتی ہے، ثابت قدمی بھی ہوتی ہے۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 9 ہجری کو حج فرض ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت کے اندر، امارت کے اندر لوگوں کو بھیجا، جاؤ جا کر کیا کرو جی، حج کے احکام بھی سیکھو اور ساتھ میں حج بھی کرو۔ 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور حجۃ الوداع دیا، پھر اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اس کے اندر اللہ نے بتایا میرے محبوب اب وقت کیا ہو گیا جی، آپ کا پورا ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ میرا محبوب آپ کو اللہ کی مدد بھی آئے گی، آپ کو فتح بھی ملے گی، اور آپ دیکھو گے کہ لوگ اب اسلام کے اندر فوج در فوج کیا ہو جائیں گے جی، داخل ہو جائیں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ کیا کریں جی، اب اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، تحمید بیان کریں، استغفار بیان کریں، اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اس میں یہ نشانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح۔ نصر اللہ سے مراد صلح حدیبیہ جی، صلح حدیبیہ یہ سبب بنا جی فتح مکہ کے لیے، والفتح اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ ورأیت الناس اور آپ دیکھیں گے، آپ دیکھو گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ وہ داخل ہوں گے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 2 قسم کے اعتراض سنیں گے، رافضی شیعہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کفار غار ثور پہ پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کہا نا، یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں کیا ہو جائیں گے جی، دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے، تو کہتے ہیں کہ استغفر اللہ العیاذ باللہ، انہوں نے اس لیے یہ کہا تاکہ کفار ہمیں دیکھ لیں اور حضور کو کیا کر دیں جی، قتل کر دیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ انہوں نے حضور کے سر کی بھی قیمت لگائی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کی قیمت لگائی تھی، لیکن چونکہ ان کا مذہب کیا ہے جی، خباثت سے بھرا ہوا ہے۔ اور دوسرا افواجا، وہ کہتے ہیں کہ افواجا اس وقت تو مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہو گئی جی، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کیا کرام مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، حضرت مقداد اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی، باقیوں کے بارے میں استغفر اللہ۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، پس آپ تسبیح بیان کریں، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کی، واستغفر اور اس سے بخشش مانگیں، انہ کان توابا، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔